ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے قریب ایک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت ہی خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلایا اور پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ باندی نے بتایا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے دو اور اس کا جواب بھی واپس لے آنا۔ فیروز بادشاہ کا حکم سر آنکھوں پر، اور فیروز خط کو لے کر گھر چلا گیا اور خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ رات گھر میں گزاری اور صبح اپنی منزل مقصود پر روانہ ہوا، اور اس بات سے لاعلم کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر چلا گیا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ تو اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آج بادشاہ سلامت ہمارے غریب خانے میں کیسے؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں بادشاہ کے اس طرح آنے سے، جس میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی ہے۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، لڑکی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں اور بزرگ کہہ کر گئے ہیں کہ اگر مچھر گر جائے کھانے میں تو میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں، اگرچہ میرا دل کرتا ہے کھانے کو، میں تمہارے کھانے میں کوئی پھول نہیں چھوڑوں گا، لوگوں کا یہاں بکثرت آنے کی وجہ سے۔ شیر کو اگر کتنی ہی کیوں نہ تیز بھوک لگی ہو، لیکن وہ مردار کھانا نہیں کھاتا، اور کہا، بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ سلامت اس عورت کی باتوں سے بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور اسی وقت اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنے چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا، جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر چھوڑ کے آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف واپس چل دیا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے بادشاہ کے چپل پر پڑی، جو بادشاہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز خط کو لے کر کسی کو کچھ بتائے بغیر گھر سے چپ چاپ واپس نکلا اور اپنے سفر پر روانہ ہوا، اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے اسے انعام کے طور پر 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف خریدے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ فیروز نے کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ پہن کر گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی نے کہا، جیسے آپ کی مرضی۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر میں شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیٹی اور ان کے لیے لائے گئے تحائف کو دیکھ کر وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود بیوی کا نہ پوچھا اور نہ اس کو واپس آنے کو کہا۔ پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا، فیروز، آپ ہمیں ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیں یا ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ تو فیروز نے کہا، اگر تم چاہو تو کر لو، لیکن میرے ذمے اس کا ایسا کوئی حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہیں کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اسی وقت بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، بادشاہ سلامت اور قاضی القضا کو قیام و دائم رہیں۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ درخت پنوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس آدمی کے حوالے میں دیا تھا، لیکن اس شخص نے ہمارے باغ کو اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ دیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی نے فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، ہاں تو فیروز، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے ان کو واپس کر دیا ہے۔
قاضی نے پوچھا کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے جو پہلے تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کا وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی ہاں فیروز تو تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا قاضی صاحب میں نے باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس لیے چھوڑا ہے کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے ایک دن کھا جائے گا، اس لیے شیر کی اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو کہ ٹیک لگائے بیٹھے یہ سب کچھ سن رہا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پل کاٹ سکا، وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ یہ سن کر فیروز سمجھ گیا اور اپنے ساس کے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رشتے بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں، جو کوئی بھی بڑا قدم شک کی بنا پر اٹھانے سے پہلے اس کی پوری تحقیق کی جائے۔ اکثر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہم سوچتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور ہمارے گھر والے اور ہمارے رشتہ داروں کو اسی طرح کے واقعات اور شک و شبہات سے پاک رکھے، آمین۔